وہ ہم دے دیں گے اس کی بیٹی کو، کیونکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو اور اس کی ایک بیٹی ہو تو اس کو ٹوٹل جائیداد سے آدھا ملے گا۔ اب باقی ہے ایک پوتی، پوتی کو ہم ٹوٹل مال کا چھٹا حصہ دیں گے۔ 6 روپے کا چھٹا حصہ بنتا ہے 1 روپیہ۔ 3 روپے ہم دے چکے بیٹی کو، 1 روپیہ ہم نے دینا ہے پوتی کو۔ 3 اور 1 4، یعنی پوتی بھی بیٹی کے قائم مقام ہوتی ہے۔ اب بیٹی اور پوتی کا حصہ ملائیں تو یوں بن گیا جیسے 2 بیٹیوں کا حصہ ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں ہر ایک کو اپنا اپنا حصہ ملا ہے۔ بیٹی کو آدھا پورا ملا ہے، پوتی کو چھٹا حصہ ملا ہے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے اس وقت جب فوت ہونے والے کی ایک بیٹی اور ایک پوتی ہو، اس وقت ایسے ہوتا ہے۔ اگر 2 پوتیاں ہوں گی تو ان میں تقسیم ہو جائے گا، 3 ہوں گی تو ان میں تقسیم ہوگا، ملے گا ان کو صرف چھٹا حصہ۔ اس کو کہتے ہیں تکملۃ للثلثین۔ ثلثین 2/3 حصہ پورا کرنے کے لیے اس کو چھٹا حصہ دیا۔ یہ 3 حالتیں ہو گئیں۔ تیسری حالت میں پوتی کو چھٹا حصہ ملتا ہے۔ اب چوتھی حالت یہ ہے کہ فوت ہونے والا فوت ہوا، نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی ہے، سب فوت ہو چکے ہیں، لیکن آگے پوتے اور پوتیاں ہیں۔ کیونکہ وراثت آگے جب جائے گی تو وہ بیٹی کی اولاد میں نہیں جائے گی وراثت۔ بیٹی کی جو اولاد، جس کو ہم نواسے اور نواسیاں کہتے ہیں، یہ وراثت ان میں نہیں جائے گی، کیونکہ عصبہ صرف مذکر کی اولاد بنتی ہے۔ تو جو مرد ہے، بیٹے ہیں جو، ان کی جو آگے اولادیں ہیں، اگر یہ زندہ ہوں پھر ٹوٹل مال ان کے اندر تقسیم ہوگا۔ جس طرح ایک بندہ فوت ہوا، اس کے بیٹے بھی ہوں اور بیٹیاں بھی ہوں، سارا مال بیٹے اور بیٹیوں میں اس طرح تقسیم کیا جاتا ہے کہ ایک بیٹے کو بیٹی سے 2 گنا دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو جب پوتے اور پوتیاں ہوں، اولاد میں سے کوئی زندہ نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر سارا مال پوتے اور پوتیوں کے اندر اس طرح تقسیم کیا جائے گا کہ ہر پوتی کو 1 اور ہر پوتے کو 2 حصے ملیں گے۔ وہ آپس میں کزن ہوں یا آپس میں وہ سکے بہن بھائی ہوں، اس کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر ان کا درجہ ایک ہے، سب کے سب پوتے بنتے ہیں یا پوتیاں بنتی ہیں، تو ان میں سارے کا سارا مال تقسیم ہوگا۔ یہ پوتی کی وراثت کی چوتھی کیفیت ہے، یعنی کہ چوتھی صورت کے اندر سارا مال ان کے اندر ہی تقسیم ہو گیا۔ اور 5ویں صورت یہ ہے محروم ہونے کی۔ اگر مرنے والے کی اولاد میں سے کوئی مذکر زندہ ہے، مذکر، اس صورت میں سارے کا سارا مال وہ لے جائے گا اور پوتے پوتیوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ ہماری پاکستانی عدالت تو اس میں یہ کرتی ہے کہ پوتے کا بھی حصہ انہوں نے دادے کی وراثت میں مقرر کر دیا، لیکن شرعی طور پر پوتے کی وراثت اس وقت بنتی ہے جب اس کے تایوں چچوں میں سے کوئی زندہ نہ ہو۔ اگر تایوں چچوں میں سے کوئی زندہ ہے تو پوتے کے لیے وراثت نہیں، وصیت ہو سکتی ہے۔ وصیت کر جائے دادا اس کو کہ جتنا حصہ میرے بیٹے کا بنتا تھا، میں اس حصے کی وصیت کرتا ہوں کہ وہی حصہ میرے پوتے کو دے دو۔ وہ دیکھیں گے، اگر تو وہ حصہ اس کی وصیت کے تیسرے حصے کے برابر آتا ہے تو اس کو نافذ کریں گے۔ اگر وہ حصہ تیسرے سے زیادہ ہے تو اس کو کم کر کے تیسرے پر لایا جائے گا، کیونکہ وصیت میں اصول یہ ہے 1/3، تیسرا حصہ وصیت کی جا سکتی ہے۔ یہ ہے پوتی کی وراثت کی صورتیں۔ تو البتہ پوتا جو ہے اس کے احکام الگ ہیں، کیونکہ وہ عصبہ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ پھوپھیاں ہیں، یعنی دادا فوت ہوا، تایوں چچوں میں سے کوئی نہیں تھا، البتہ پھوپھیاں تھیں، تو پھوپھی سارا مال تو لے نہیں سکتی۔ اگر ایک ہے تو آدھا لے گی، اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو 2/3 حصہ لیں گی۔ باقی جو مال بچے گا وہ پوتے لے جائیں گے، عصبہ بن کے پوتے لے جائیں گے۔ یہ تھی پوتی کی وراثت کی صورتیں جو اہل علم نے علم میراث کی کتابوں میں ذکر کی۔ تو یہ ٹوٹل 5 صورتیں بنی
2 ہم نے پچھلے درس میں بیان کی تھی اور 3 صورتیں آج کے درس میں بیان ہوئیں، ٹوٹل 5 صورتیں ہوئیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ یہ آدھے کی وارث ہوگی، پوتی۔ یہ اس وقت ہے جب یہ اکیلی ہو اور کوئی وارث نہ ہو، آدھے مال کی وارث۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ 2/3 مال کی وارث ہیں، اس صورت میں جب پوتیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں اور کوئی وارث نہ ہو۔ تیسری صورت ہے کہ اس کو چھٹا حصہ ملے گا جب بیٹی کے ساتھ پوتی ہو، بیٹی بھی ہے، آدھا وہ لے جائے گی اور تکملۃ للثلثین 2/3 پورا کرنے کے لیے بیٹی کو، پوتی کو چھٹا حصہ دیا جائے گا۔ ایک ہے تو اکیلی چھٹا لے گی، ایک سے زیادہ تو چھٹا حصہ ان میں تقسیم ہوگا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ ان کے بھائی بھی ہوں، پوتے بھی ہوں، پھر یہ عصبہ بن جائیں گی، یعنی بیٹی کو 1 حصہ اور بیٹے کو 2 حصے، اس طریقے سے سارا مال ان میں تقسیم ہو جائے گا۔ اور 5ویں صورت یہ محروم ہوں گی جب کوئی مذکر آ جائے اوپر، تایوں چچوں میں سے کوئی زندہ ہو، ان کو اس صورت کے اندر کچھ نہیں ملتا۔ یہ 5 صورتیں پوتی کی میراث میں اہل علم نے ذکر کی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کے حوالے سے اگر پوتی ایک ہی پوتی ہے، آدھا حصہ اس کو ملے گا، باقی آدھا پوتی کو آدھا حصہ دینے کے بعد باقی آدھا حصہ دیگر ورثاء میں جائے گا۔ وہ پھر پوچھا جائے گا کہ ورثاء میں سے، رشتہ داروں میں سے کون کون زندہ ہے، وہ ان میں تقسیم کیا جائے گا۔ جس طرح بیٹی کو آدھا دینے کے بعد باقی آدھا حصہ جو ہوتا ہے وہ باقی ورثاء میں جاتا ہے، اسی طرح پوتی کو آدھا دینے کے بعد باقی جو آدھا ہوتا ہے وہ دیگر ورثاء میں جائے گا۔ شادی شدہ ہو، غیر شادی شدہ ہو، بالغ ہو، نابالغ ہو، اس میں کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے میرے خیال نکاح پڑھانا ہے۔